کئی ہمارے بندوؤں نے تبلیغی جماعت کی بات کی. میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک ایسا معاملہ تھا کہ جس کے لیے کمیونل بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک ایسا جماعت ہے جو پوری دنیا میں بھلائی کے نام کو پھیلاتا ہے. ہم یہ نہیں بھولے کہ سماجک دوری کے بعد ایک جماعت کے اوپر مقدمہ ہونے لگا اور کئی اور جماعتیں جو نمستے میں تھی یا سرکار ٹاپل کرنے میں تھی، ان جماعتوں کا ذکر اس افسانے میں نہیں ہوا. ان کو شرم نہیں آتی، اتنے بے شرم ہے یہ لوگ کہ ایسے وقت میں بجائے لوگوں کو جوڑنے کے حسب روایت، حسب عادت اور اپنی منافقت اور اپنی خوشامد اور اس کو پوری تبلیغی جماعت کو ذمہ دار کھڑا کر دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل الہند اسلامک ٹیوب پر. تبلیغی جماعت پر سعودی عربیہ نے پابندی عائد کر دی ہے. پوری دنیا کو یہ خبر معلوم ہی ہے اور یقیناً آپ حضرات کو بھی معلوم ہی ہوگا. پچھلے کئی دنوں سے ہمارے اس چینل کے ذریعے سے ہم اس خبر کو کور کر رہے ہیں اور آپ حضرات کو بتا رہے ہیں. ناظرین اکرام، تبلیغی جماعت کو سعودی عرب نے جو پابندی لگائی ہے، جو جھوٹا الزام لگایا کہ تبلیغی جماعت دہشت گردی کو بڑھاوا دیتی ہے، دہشت گردی پھیلاتی ہے، یہ جھوٹا الزام لگا کر سعودی عربیہ نے تبلیغی جماعت پر پابندی عائد کر دی. تو اب ہمارے اس ملک میں کچھ ایسے فرقہ پرست عناصر جن کا کام ہمیشہ سے مسلمانوں سے نفرت کرنا، جن کی گتھی میں پڑا ہوا ہے، جن کے دل و دماغ میں مسلمانوں کے خلاف نفرتی زہر پل رہا ہے اور اسی کے لیے وہ جیتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ بکواسات کرتے ہیں. اب تبلیغی جماعت پر پابندی کو لے کر بہانہ بنا کر سعودی عربیہ کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں کہ جب سعودی عرب میں تبلیغی جماعت پر پابندی ہے تو ہمارے اس ملک میں بھی تبلیغی جماعت پر پابندی ہونی چاہیے. تبلیغی جماعت کے متعلق ہندوستان کی پارلیمنٹ میں پہلے ہی آواز اٹھائی گئی ہے. جب نہرو نے تبلیغ جماعت کو پابندی لگانے کی بات کی تھی تو اس وقت مولانا ابوالکلام آزاد صاحب علیہ الرحمہ نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر تبلیغ جماعت کا دفاع کیا تھا. اور آج کے اس دور میں بھی تبلیغی جماعت کا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر صرف مسلمانوں کے ذریعے سے نہیں بلکہ ہندو جو پارلیمنٹ کے ایم پیز ہیں، انہوں نے بھی ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، انہوں نے بھی تبلیغ جماعت کا دفاع کیا. کیا ہے وہ پوری خبر ناظرین آپ کو بتائیں گے، ہمارے ساتھ بنے رہیے. ویڈیو کو ضرور ابھی سے لائک کر دیں. ناظرین بتا دیں، حال ہی میں 2 سال قبل تبلیغی جماعت کو کورونا کی آڑ میں نشانہ بنایا گیا. پوری دنیا کے پورے ہندوستانی مسلمانوں کو بدنام کیا گیا اور تبلیغ جماعت پر مسلمانوں پر الزام لگا کہ یہ کورونا جہاد کر رہے ہیں. اور تبلیغ جماعت پر سعودی عرب نے جو پابندی لگائی ہے دہشت گردی کا جھوٹا الزام لگا کر، تو اس وقت بھی فرقہ پرست تنظیموں نے ہمارے اس ملک ہندوستان میں تبلیغی جماعت کو کورونا جہاد قرار دیا تھا. تو جب تبلیغی جماعت کے اس کورونا کے ختم ہو جانے کے بعد، لاک ڈاؤن کے بعد جب پارلیمنٹ کا سیشن شروع ہوا تو اس وقت تمام جو مسلمانوں سے تعلق رکھتے ہیں، سیکولر ذہن رکھتے ہیں، اسد الدین اویسی صاحب ہوں یا مولانا بدر الدین اجمل صاحب ہوں، ایسے ہی منوج کمار جھا نے بھی تبلیغ جماعت کے حق میں آواز اٹھائی تھی. تو اس وقت پارلیمنٹ میں کیا کہا تھا منوج کمار جھا نے، آپ حضرات اس بیان میں سماعت فرمائیں. سر آپ تھے صدن میں، ایک دن میں نے کہا تھا کہ ہم لوگوں کو دائہک دوری شبد کا استعمال کرنا چاہیے، ساماجک دوری نہیں. سر ہمارے ملک میں ویسے ہی ساماجک دوری بہت ہے سر، اتنی ہے کہ ہم اس کو بھر نہیں پا رہے ہیں. ہم یہ نہیں بھولے کہ ساماجک دوری کے بعد ایک جماعت کے اوپر مقدمہ ہونے لگا اور کئی اور جماعتیں جو نمستے میں تھی یا سرکار ٹاپل کرنے میں تھی، ان جماعتوں کا ذکر اس افسانے میں نہیں ہوا. یہ چنتا کا وشے ہے سر. مولانا بدر الدین اجمل صاحب نے ببانگ دوحل تبلیغی جماعت کا دفاع کیا تھا پارلیمنٹ میں. ناظرین مولانا بدر الدین اجمل صاحب کی یہ تقریر بھی پارلیمنٹ میں کہی ہوئی آپ حضرات سماعت فرمائیں. کئی ہمارے بندوؤں نے تبلیغی جماعت کی بات کی. میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک ایسا معاملہ تھا کہ جس کے لیے کمیونل بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک ایسا جماعت ہے جو پوری دنیا میں بھلائی کے نام کو پھیلاتا ہے، بھلائی کے کام کو. اور تبلیغی جماعت والے سارے انڈیا میں آ کے 1 لاکھ بھی نہیں آئے، انہوں نے پوری دنیا میں اس بیماری کو پھیلا لیا. یہ تو کہیں ماننے کی چیز نہیں ہے سر. تو اسی لیے سر اسی کے ساتھ میں دیکھیے بے روزگاری بہت زبردست طریقے سے پورے انڈیا کے اندر پھیل رہی ہے اور ہمارے آسام میں بھی پھیل رہی ہے. ایسے میں بیرسٹر اسد الدین اویسی تو مسلسل تبلیغی جماعت کی دفاع میں اس وقت آواز اٹھا ہی رہے تھے، لیکن یہ خاص کلپ آپ حضرات کی خدمت میں جو اسد الدین اویسی صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تبلیغ جماعت کی دفاع میں دیا تھا، آپ حضرات سماعت فرمائیں. اس میڈیا نے اس کووڈ-19 کو ایک مذہب دے دیا. کوئی ملک اس کو مذہب سے نہیں جوڑ رہا ہے. سب کہہ رہے ہیں کہ بھائی
یہ مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے، مگر یہ میڈیا کے لوگ ان کو شرم نہیں آتی، اتنے بے شرم ہیں یہ لوگ کہ ایسے وقت میں بجائے لوگوں کو جوڑنے کے حسب روایت، حسب عادت اور اپنی منافقت اور اپنی خوشامد اور بلکہ جرنلزم کے نام پر دھبا ہیں یہ لوگ جو ایک مذہب کو اس سے جوڑ رہے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے پارلیمنٹ کو کیوں نہیں بند کیا گیا بھائی؟ 13 مارچ کو منسٹری آف ہیلتھ کہتی ہے کہ یہ کووڈ جو ہے ہیلتھ کا نہیں ہے، پارلیمنٹ چلتا ہے، آپ مدھیہ پردیش میں آپ بی جے پی گورنمنٹ بناتی ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ خوشیاں مناتے ہیں ان کے دفتر میں آ کے، اس میں آپ کی یاد نہیں آیا۔ آج سے چند دن پہلے دلی دارالحکومت بھارت کی ہزاروں لوگ جو اتر پردیش، بہار، بنگال سے مزدور پیشہ ہیں، بھوک اور فاقہ کشی کے عالم میں نکل جاتے ہیں، آپ کو جب کچھ نہیں بولتے آپ۔ اچھا بھارت بند 5-6 بجے ختم ہوا، روڈ پر نکل کر لوگ تھالیاں بجا رہے ہیں، بینڈ بجا رہے ہیں، جب آپ کو نظر نہیں آیا۔ ٹھیک ہے دلی میں ہوا، وہاں سے لوگ نکل کے ہم اسے انکار نہیں کر رہے، مگر اس کو پوری تبلیغی جماعت کو ذمہ دار کھڑا کر دیں گے۔ پھر کیا اٹلی میں فٹ بال میچ ہوا، فٹ بال میچ میں پھیل گیا پورا، اب بولیے کس کو ذمہ دار کھڑا کریں گے؟ یہ پینڈیمک ہے بھائی، ہم غم ہے ہمارے کو۔ یہ لوگ جا رہے ہیں بھائی، کس چیف منسٹر ٹیلی فون کر کے میرے کو بولے اسد بھائی میں بہت تکلیف میں ہوں، میرے کو معلوم نہیں تھا کہ 6 اموات ہوئی ہیں۔ بولے کیا ہوا صاحب بولیے، تو بولے اسد بھائی بہت بری نیوز ہے، اپنے تلنگانہ کے 6 لوگوں کا انتقال ہو گیا۔ ارے بھائی ایک ریاست کا چیف منسٹر فکر مند ہے اور پورے تبلیغی جماعت کے ذمہ داران سے میں رابطے میں ہوں، حکومت رابطے میں، وہ پورا اپنا مکمل تعاون پیش کر رہے ہیں، تو میں عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ اس کو جو بعض میڈیا کے لوگ اس کو اسلام سے جوڑ رہے ہیں وہ قابل مذمت ہے، کنڈیمنیبل ہے۔ یقیناً یہ ہوا ہے، اس کو روکنا ہے، کیسے روکنا ہے انشاءاللہ ہم پوری مل کے کوشش کریں گے۔